السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا پیارا سا چینل MDI ورلڈ۔ آج کی ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سوالات کو لے کر اور ان کے جواب کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے کافی سارے سوال کیے تھے، بہت سارے بھائیوں نے سوال کیے تھے جو دین سے اور نماز سے متعلق ہیں، تو ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی جواب آپ کو دیا جائے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دیا جائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اندیکھا نہ کریں۔ خرافاتی ویڈیو کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیو کے لیے، طرح طرح کی چیزوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، بزنس کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن دوستو تھوڑا سا وقت دین کے لیے بھی نکالیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پسند آئے تو لائک کیجیے اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک کو ضرور شیئر کریں۔ کسی کے دل میں اگر کوئی سوال ہو، نماز میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ سب دور ہو سکے، کیونکہ دوستو آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ اگر ہماری نمازوں میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اور ہم ڈاؤٹ جاننے کے باوجود بھی اگر اپنی نمازوں کو درست نہیں کر رہے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو نماز قبول بھی نہیں ہوگی، جب نماز قبول نہیں ہوگی تو اللہ تو ہم سے ناراض ہیں اور آگے بھی ناراض ہی رہیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ زیادہ شیئر نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کسی ایک بندے تک تو ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ کسی ایک بھی اگر ڈاؤٹ دور ہوتا ہے تو اس کا اجر و انعام بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آپ کو سبھی نمازوں سے ریلیٹڈ ویڈیو ملیں گی۔ تہجد کی نماز کس طرح ادا کریں، صلاۃ الحاجت کی نماز کس طرح ادا کریں، صلاۃ التوبہ کی نماز کس طرح ادا کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح ادا کریں، اور اس سے پہلے جو ہماری فرض نمازیں ہیں، نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کیا طریقہ ہے اور مردوں کے لیے کیا طریقہ ہے، یہ سبھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ضرور ملیں گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ان ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے، جس سے کہ آپ کی نمازیں درست ہو سکتی ہوں۔ ان سبھی ویڈیو کو دیکھ کر ہماری بہت ساری بہنوں نے، بہت سارے بھائیوں نے کافی سارے سوال کیے ہیں، تو ان سوالوں پر تھوڑا غور کر لیتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں، السلام علیکم بھائی جان، عورتوں کے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام میری بہن، عورتوں کے وضو کا طریقہ ہم کمنٹ میں لکھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل پر جائیے اور عورتوں کے اور مردوں کے وضو کے لیے ہم ویڈیو اس پر ڈال چکے ہیں، اس ویڈیو کو جا کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وضو کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک بہن نے وہ کیا ہے، ہماری صلاۃ الحاجت کی نماز والی ویڈیو دیکھ کر اس نماز کو کس کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہن اس کا جواب یہ ہے کہ اس نماز کو آپ مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کون سے ہوتے ہیں؟ مکروہ وقت ہوتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیانی وقت یا فجر کی نماز والا جو وقت ہوتا ہے، اس نماز کو اس وقت کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو تو آپ اللہ سے اپنی حاجت رکھ سکتی ہیں اس نماز کے ذریعے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کی ویڈیو نہیں دیکھی اور اگر آپ صلاۃ الحاجت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر صلاۃ الحاجت کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے تہجد کی نماز کو لے کر، بھائی جان میں جب بھی عشاء کی نماز کے بعد نیت کرتی ہوں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے نیند نہیں آتی ہے اور میں بنا سوئے فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ تو بہن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ میں جو پریشانی ہے اس پر غور و فکر کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بنا سوئے بھی اگر تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں، تہجد کی نماز پڑھنا بہت بہتر ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد میں ایک نیند لے کر اٹھ جائیں اور اس کے بعد میں نماز ادا کریں تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ایسی پریشانی ہے تو آپ جس طرح سے نماز ادا کر رہی ہیں اس طرح سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور سبھی بہن اور بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی تہجد کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے، ہم الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھیں تو چلے گا؟ تو آپ فرض نمازوں میں ایسا نہیں کر سکتے، اگر آپ نفل نماز میں 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔
ایک بہن نے سوال کیا ہے، نیت کرتے سمے ہمیں ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے، تکبیر تحریمہ میں یا نیچے رکھیں؟ تو بہن، عورتوں کے لیے نیت کرتے وقت ہاتھوں کو سینے سے کندھوں تک اٹھانا ہوتا ہے اور نیت کرنے کے بعد ان کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ ایک بہن کا سوال ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہیں۔ اس نماز کو رات میں کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ صبح 4 بجے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فجر کی اذان 6 بجے ہوتی ہے، تو 4 بجے پڑھ سکتے ہیں یا 3 بجے، کون سا ٹائم ٹھیک ہوگا؟ تو بہن، اس کے لیے ٹائم کے بارے میں دیکھیے، آپ جان لیجئے گا کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد سے لے کے اور فجر کے وقت سے پہلے تک کبھی بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں اور سونے کے بعد آپ اٹھیں، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے فجر سے پہلے تہجد کی نماز کو ادا کر لیں۔ اس کا بہت زیادہ اجر و انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اس کے لیے آدھی رات کو جاگ کر اپنی نیند کو خراب کر اور نماز ادا کریں۔ تو زیادہ افضل طریقہ یہی ہوگا، باقی آپ اپنی سہولت کے حساب سے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب سجدہ کریں تو کونی زمین پر رکھی ہونی چاہیے یا اٹھی ہونی چاہیے؟ تو اچھا سوال ہے بہن آپ کا۔ عورتوں کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ سجدہ کریں تو ان کی جو کونی ہے زمین پر رکھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، اگر ان کے جواب بھی ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ زیادہ لمبی ویڈیو بنانے سے لوگ بور بھی ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے ہم اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ بنا کر اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ آپ سبھی لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں۔ ویڈیو کو اگر آپ لائک نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کے دل میں بھی اگر کوئی سوال ہوں تو ان کو ان کے جواب مل سکتے ہوں۔ اور ابھی بھی اگر آپ کے دل میں ایسا سوال آتا ہے جس کا آپ جواب چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو کمنٹ میں ہی اس کا جواب دیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جواب جو کمنٹ میں لکھنا تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کا ہم ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ جیسے اور لوگوں کو بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، جیسا کہ ٹک ٹاک پہ اگر لوگ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کے ملینز ویوز ہو جاتے ہیں، بلینز ویوز ہو جاتے ہیں، بلینز ہارٹس ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے یا سبسکرائب کیجئے، لیکن میرا آپ سے کہنا صرف یہی ہے، جو ویڈیو آپ نے ابھی دیکھی ہے اس ویڈیو کو کم سے کم ایک بار ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ڈاؤن لوڈ کر کے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹس میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پر آپ اپلوڈ کیجئے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی، لوگوں کے پاس سوالوں کے جواب پہنچیں گے تو لوگوں کا دل مطمئن ہوگا اور وہ اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ اور صرف ایک نماز کی سوال جواب کی ویڈیو کی بات نہیں ہے، جو بھی دین سے متعلق ویڈیو آپ کو نظر آئے اور جس حضرت نے جو کچھ بھی فرمایا وہ سب کچھ صحیح ہے، تو اس کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، آپ اس کو شیئر کریں جس سے کہ دین کو بڑھاوا ملے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ چینل کے ذریعے ہی آپ اس کو شیئر کریں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ہمیں اپنی چینل کی بلندی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے چینل کی ترقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چینل کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کل لوگ اسی کو سب سے زیادہ بڑا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کو، کہ لوگوں کے پاس غلط میسیج بھی اسی کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ ہم نے سوچا اسی راستے کو اپنا کر ہم لوگوں کے پاس تک اچھے میسیج بھی پہنچائیں۔ تو دوستو، بس آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کے ذریعے نہ شیئر کریں۔ ہمیں اپنے ویوز بڑھانے نہیں ہیں، ہمیں اپنے سبسکرائبر نہیں بڑھانے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو مختصر سے لوگوں کو شیئر کیجئے، کیونکہ ہر کوئی اگر چند لوگوں کو شیئر کریں گے تو ہمارے دین کا پیغام بہت دور تک جائے گا۔ تو اس بات کو آپ نظر انداز بالکل نہ کریں۔ سبھی بہنوں سے اور سبھی بھائیوں سے ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اتنا پیار دیا، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔